وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 98 سورہ بقرہ آیت نمبر 103. آج کا موضوع دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد نسخہ. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو. غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا
وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 101 میں تھوڑا سا مضمون رہتا تھا، وَيَتَعَلَّمُونَ، اور انہوں نے سیکھا وہ ما یضرہم، جو ان کو نقصان دیتی تھی، ولا ینفعہم، اور نفع نہیں دیتی تھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ یہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے اس کو خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، کاش وہ جانتے۔ سامعین کرام، یہ دراصل ہمارے بارے میں ہے، یہ آیت پورا قرآن ہی ہمارے بارے میں ہے، لیکن اس ہر آیت میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے بعض اوقات براہ راست بات کرتا ہے اور بعض اوقات بالواسطہ بات کرتا ہے، یعنی ہم سے کبھی براہ راست مخاطب ہوتا ہے اور کبھی بالواسطہ مخاطب ہوتا ہے، واسطے سے۔ یہاں بنی اسرائیل کے واسطے سے امت مسلمہ مخاطب ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمیں ہر آیت کے تناظر میں اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا۔ اب یہاں اس آیت نمبر 101 میں جادو کا تذکرہ ہے بظاہر، جو کہ حرام ہے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ اس آیت کے تناظر میں آج اپنے آپ پر یہ آیت فٹ کرنے کی کوشش کریں تو جادو کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، اس میں ایک حرام چیز کا تذکرہ ہے جس کو لوگ قبول کر لیتے ہیں اور اس کو ذریعہ آمدن بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج میں کہوں آپ کو، جو ہمارے معاشرے میں رشوت ستانی کا دورہ ہے، یعنی ایک دوسرے کا بال باطل طریقے سے کھانے کی ممانعت، تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یہ اب رشوت کے بارے میں میرے رسول کی تو واضح حدیث ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم نے اس آیت کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے اعمال کا اندازہ لگاتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ایک ایسی حرام، یعنی دیکھیں دنیا، ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا جو ہے وہ حرام ہے، اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا لعنتی ہے، اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا جو ہے یہ لعنتی ہے، یعنی اس کو حاصل کرنا، اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے اور لعنتی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، یعنی اس کی میں ابھی دلیل نہیں دے سکتا، لیکن میں صرف وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے۔ اب یہ حرام، یعنی دنیا بغیر ذکر اللہ کے حرام ہے، لعنتی ہے، حرام ہے۔ لعنتی اور حرام میں کتنا فرق ہے؟ لعنتی ہے، لعنتی چیز جو حرام ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ اب اس کا ہم نے سودا کر لیا ہے، دنیاوی مفادات آخرت کے فائدے کے عوض دنیاوی مفاد کا فائدہ کا سودا ہم نے کر لیا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کا آخرت میں اچھا نتیجہ نہیں ہوگا، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم جانتے ہیں
کہ دنیا میں اگر آپ یعنی ایک سودا کر لیتے ہیں، دنیا میں آپ حرام کا سودا کر لیتے ہیں اور حرام کو کھا لیتے ہیں اور حرام کو جائز یعنی عملی طور پہ جائز متصور کرتے ہیں. اب یہ رشوت اور کرپشن تو عملی طور پہ ہم اس کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دفتر میں بیٹھا ہوا صاحب بہادر رشوت بھی لیتا ہے، لیکن جب نماز دوپہر کی ظہر کی اذان ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ باقی معاملات جو ہیں یہ رشوت کے ڈیلنگ کے یہ نماز کے بعد کریں گے. یعنی وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور رشوت حرام بھی لے رہا ہے. تو اچھا یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی، لیکن آپ دیکھیں یہ ہماری زندگی میں یہ جو ایک سوچ ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی جائز ہے اور کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی بہت سی حرام چیزوں کو ہم نے حلال قرار دے دیا ہے. دیکھیں اس آیت میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں جادو حرام ہے اور جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جو ہیں وہ خسارے میں ہے. اس آیت میں تو یہی ہے نا، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہ بات اگر میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کروں تو وہ یہ ہے، دیکھیں تھوڑا سا میں اسے آگے بڑھ کے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ بھی خیر خواہی کے جذبے کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کو اگر آپ نے اختیار کر لیا آخرت کو فراموش کر کے تو آپ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یہ خاص طور پہ مجھے یہ یعنی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اچھا ایک آیت کی طرف میں اور بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوں، سورہ بقرہ میں ہے غالباً کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تھوڑی سی سامعین کرام توجہ کریں میری بات کی طرف تاکہ میری بات جو ہے ایک جگہ ٹھکانے لگ جائے نا، سمجھ میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ میرے خیال سے مضمون گزر بھی چکا ہے، یعنی 4 قسم کے گروہوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے. پہلا جو گروہ ہے وہ صرف دنیا کا طالب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، بس کہتا ہے جو دینا ہے یہیں دے دے. یعنی ہم بزبان حال اللہ سے پکار کے کہہ رہے ہیں یا اللہ جو کامیابیاں عطا کرنی ہے، جو دولت دینی ہے، جو کچھ بھی دینا ہے یہاں دے دے، آخرت کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، زبان سے بالکل میں مانتا ہوں کہ آپ زبان سے یہ نہیں کہہ رہے، لیکن عمل سے اپنے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو عزت دینی ہے، جو کامرانیاں دینی ہے، جو دولت دینی ہے، جو بھی دینا ہے یہاں پر دے دے، بس ہم تجھ سے اور کسی چیز کے طلبگار ہی نہیں ہیں. آخرت کے بارے میں ہماری طلب اتنی ہے، یعنی آخرت کے بارے میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو یہ کہ آخرت میں تو ہمیں بنا حساب کتاب کے بخش دے. ہم نے حساب کتاب نہیں دینا تجھے، تو ہم سے حساب نہ لینا. اور یہ بڑے عالم سے، علماء نہیں، ایک عالم ہے بڑا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے درجات اور بھی بلند کرے، لیکن وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تاکید سے کہتے ہیں کہ تم اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بنا حساب کتاب کے بخش دے. اب آپ یہ خود اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن کے نصوص سے یہ آیت یعنی بظاہر ٹکراتی ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دوں گا؟ اب ظاہر ہے کہ آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں
تو کسی اور سے کیا حساب لینا؟ بہرحال اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک حرام چیز کا سودا کر لیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، میں آپ کو وہ سورہ بقرہ کی آیت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، بالکل یہی الفاظ ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے تو اس مضمون کو مختص کر لیا ہے بنی اسرائیل تک، اور آپ دیکھ لیں یعنی بہت سے جو مفسر ہیں ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ معنی جو ہے بس انہی پر فٹ آتا ہے، لیکن نہیں، یہ معنی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور یہ مناسب یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ تو ایک نصیحت ہے تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے بھی، اور یہ مضمون، یہ سارا قرآن ہمارے لیے ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ پر یہ قرآن میں نے اتارا ہے کہ آپ وضاحت کریں جو کلام ان کی طرف نازل ہوا ہے۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہدن للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ان آیات میں جو کہ زیر نظر بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ یعنی آیت نمبر 101 اور 102 کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الَّذِينَ، یہ ابھی ہے نا مضمون، ابھی گزر چکا ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ اب یہ یہاں سے جو آیت شروع ہوتی ہے، یعنی وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کے بعد جو آیت شروع ہوتی ہے یہ تو ہم اپنے لیے پڑھیں تو میرے خیال سے بہت سونے پہ سہاگا ہوگا۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں تفسیری موشگافیوں میں الجھا دیا جاتا ہے کہ وہاں ایسا تھا اور یہ جادوگر ایسے تھے اور یہ فرشتے تھے یا نہیں تھے یا کیا تھے کیا نہیں تھے۔ دیکھیں وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، تفسیری نکات کے حساب سے آپ اس کی بات کر سکتے ہیں، اور اکثر جو ہے اسرائیلیات کی بات ہے، لیکن اس آیت پر بات کرنے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان آیات میں جس چیز کی وضاحت نہیں ہے تو اس پہ ہم بات نہیں کریں گے اور اس سے سبق لینے کی کوشش کریں گے۔ اب جب میں اپنی بات پہ قائم ہوں اور سبق لینے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ یعنی وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کے بعد جو مضمون ہے وہ سارے کا سارا میرے لیے ہے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، میرے معاشرے کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا ہے اور جو ان کو نفع نہیں دیتا۔ بس یہ ایک آیت لے لیں، آج دیکھ لیں کسی کو اگر کوئی بچہ ہے ہمارا، ظاہر ہے موسیقار لوگ تو کافی ہیں، اب وہ کہتا ہے یار میں نے موسیقی سیکھنی ہے اور یہ ڈم توپ جو ہے سیکھنی ہے، مطلب میوزک اور یہ اور وہ ڈھول ڈھمکے، تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ ایک فضول سا کام ہے نا۔ لیکن اب یہ اس کو سیکھنا، یعنی فضول کاموں کو سیکھنا، فضول علوم کو سیکھنا، فضول فن کو سیکھنا، یہ تو آپ کو نفع نہیں دے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ستار بجانے میں شوق رکھتے ہیں، یہ وہ آپ کو معلوم ہے، کوئی ایک شوق تو ہم نے نہیں پالا ہوا، اور یہ سب کچھ جو ہم سیکھتے ہیں یہ ہمیں نفع نہیں دے گا، نقصان دے گا۔ جو بات بھی آپ کی ضرورت سے علاوہ ہے وہ آپ کو نقصان دے گی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ یعنی آپ جو بھی بنا ضرورت کام کرتے ہیں اور وہ آپ کی ضروریات میں شامل نہیں ہے، جائز ضروریات میں، وہ آپ کو نقصان دے گی۔ جو علم، جو فن جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں،
لیکن آپ کی ضرورت نہیں ہے اور اس پہ اللہ راضی نہیں ہوتا، تو اب یہ اداکاری جو دیکھ لیں، یہ سارے کا سارا مطلب ایک قسم کا جھوٹ ہے. اور اس میں کیا ہے، آج کل کی اداکاری میں لڑکی کے بغیر جو ہے کوئی ڈرامہ ہی نہیں بنتا آپ کا. پھر لو سٹوری، فلموں میں بھی لو سٹوریاں ہیں، یہ وہ. میں بات کو مختصر کرتا ہوں ورنہ یہ بڑی طویل ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ان الفاظ کو قرآن پاک کے، کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دیتا ہے اور نفع نہیں دیتا. اور ہمیں بھی معلوم ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان فضول کاموں کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. اب یہ جملہ جو ہے بڑے غور و فکر کا متقاضی ہے. کیا اپنے آپ کو بیچ دیا؟ ما شروا به انفسهم، اور کیا خرید لیا؟ اللہ شکر ہے. یہ یعنی اس پہ غور کرنا چاہیے. بولا بئس، بہت برا ہے. ما شروا به انفسهم، جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. آج دیکھ لیں، یعنی عام مطلب میں ایک عام بات کر رہا ہوں، ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اپنی حقیقت کو بیچ کے ہم نے دنیاوی عیش و آرام اور سکون اور دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت ہے وہ برا. یعنی دیکھیں عام میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان زبان میں آپ سے بات کروں تاکہ آپ سمجھ جائیں. یہ سودا تو ہم نے بھی کر لیا ہے. ہر شخص دنیا میں کامیابی کا متمنی ہے اور اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا داری اور دنیا کے کمانے کے چکر میں آپ اس کو ڈال دیتے ہیں. سوچتے رہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کے کیا کرے گا. 1 کروڑ بچوں کی محفل میں آپ جائیں، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں. 1 کروڑ بچے آپ اس وقت کے بچے جمع کریں اور ان سے ایک سوال کریں کہ بچے بڑے ہو کے تمہارا کیا پلان ہے، کیا کرو گے؟ کوئی کہے گا میں فوجی بنوں گا، کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا. ہر ایک کو آپ نے یعنی ایک سبق، ایک پٹی بڑھا دی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے یہ تو ظاہر کی دنیا ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ کس چیز کا سکوپ ہے. آپ دیکھ لیں یہ سیکنڈ ایئر کے بعد اکثر بچے جو ہے سوچتے رہتے ہیں، ماں باپ بھی ان کے سوچتے رہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کے کیا کرے گا، اس کو میں کون سی لائن پہ ڈالوں، کمپیوٹر سائنس کی ڈالوں یا مختلف شعبہ جات ہیں، درجنوں شعبہ جات ہیں اور پھر سکوپ بھی ہے ان کے. پھر وہ دیکھتا ہے ان کا سکوپ، کس چیز کا سکوپ زیادہ ہے، جس کی چیز یعنی کیسے پیسے زیادہ بنیں گے. سکوپ کیا مطلب؟ ڈیمانڈ، سپلائی اور ڈیمانڈ. جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو قابل بچے ہوتے ہیں جن کا آئی کیو لیول زیادہ ہوتا ہے اور والدین کو پتہ ہوتا ہے تو وہ ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر اچھی طرح چمڑی ادھیرتے ہیں مریض کی. تو وہ بچے کو تو پتہ نہیں ہوتا ابتدا میں. میں خود جب تھا تو یعنی 8ویں میں میں اول پوزیشن پہ تھا ظاہری اس میں 8ویں جماعت میں، اور ہماری کلاس میں ایک لڑکا اور تھا تو ہم میں ڈرا تھا یعنی پوزیشن میں کہ بھئی کون سا بچہ جو ہے، یعنی ہمارے تقریباً 1 سے نمبر آ رہے تھے. تو استاد جی ہمیں کہتے ہیں کہ تم دونوں جو ہے فرسٹ پوزیشن کے قابل ہو. لیکن تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، تو میں خود جو ہے میرے والدین مجھے چاہتے تھے کہ میں یہ بچہ ہمارا ڈاکٹر بنے. پھر میں 10ویں میں گیا تو مجھے والدین نے کہا کہ تم میڈیکل لے لو. اب ہمیں کیا، وہ اس وقت میڈیکل جو تھی 13 گروپ تھا، خیر وہ تو کلاس 5 تک تھا اور 5 کے بعد ہم ڈیسکوں پہ بیٹھنے لگے. تو ہمارے یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ میڈیکل کیا ہے اور نان میڈیکل کیا ہے.
تو بعض ساتھی جو ہے ہمارے 8ویں کے بعد نان میڈیکل میں چلے گئے، بعض میڈیکل میں چلے گئے، بہرحال تو یہ ہے نا کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ بچوں میں ایک بچہ بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی معراج تو اللہ کی رضا کے ساتھ مشروط ہے، اور ایمان ابھی اگلی آیت آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگلی آیت میں یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان اور تقوی لمصوبہ، یہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ ایمان لے آئے یہ لوگ، کون؟ ہم، آپ، میں، آپ سب، ایمان اور تقوی، تو بہت اچھا ٹھکانہ ہے اللہ کے ہاں، وہ بہت بہتر ہے۔ لو کانو، یہ کاش کہ یہ جانتے۔ اب دیکھیں جنت ہے، اور جنت کتنی کامیابی کی جگہ ہے، اور جنت کے جو نظارے، جو اس کے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، اور کہ بس وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہوگا، جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا۔ اب یہ ایک اتنی اچھی سینیریو ہے کہ بھئی وہاں متقین علی الارائک، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور منگوائیں گے، اور غلام جو ہے، لڑکے جو ہے وہ گردش کرتے ہوں گے شراب کے پیالے پینے کے لیے، مشروبات، اور پھر جو ہے بس ایک لمبی چوڑی فہرست ہے سامنے کا اس کی۔ اور جنت اصل میں کیا ہے؟ جنت اصل میں اللہ کی ملاقات کی جگہ کا نام ہے، جنت اصل میں اللہ کے تقرب کا نام ہے، جنت اصل میں اللہ کے دیدار کی جگہ کا نام ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ بہرحال ہم نے مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے ایک سودا کر لیا ہے اپنے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر حقیقت میں یہ جانتے۔ دیکھیں یہاں بڑے مزے کی بات ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ تو جانتے ہیں کہ جس چیز کا انہوں نے سودا کر لیا ہے، جس چیز کو انہوں نے اپنا لیا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وہاں فرما رہا ہے وہ جانتے ہیں، یہاں فرما رہا ہے، ایک ہی آیت ہے، یہاں فرما رہا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے۔ یہ مطلب اب ظاہر میں انسان تو دیکھیں ہم تو دھوکہ کھا چکے ہیں اور دھوکے میں ہے، ظاہر کے دھوکے میں ہے، لیکن اگر یہ ظاہر کے دھوکے سے انسان نکل آئے اور حقیقت کو دیکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرے تو پھر تو بہت اچھا ہے، کاش کہ یہ جانتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اب یہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں مضمون یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا، ہم کیسے جانیں گے، ظاہر کا پردہ کیسے ہٹے گا۔ اب ظاہر ہے کہ باطن کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ ہماری عقل میں آ سکتا ہے، نہ اس پر یقین اس وقت جب تک ہم جانیں نہیں۔ اب جاننے کے لیے میں جزوی طور پہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، جاننے کے لیے آپ کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اور یہ وہ عقل ہے کہ آپ کو چاند پہ اس نے کھڑا کر دیا، اور یہ وہ عقل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ آپ سمندر میں اڑ رہے، سمندر میں تیر رہے۔ آپ دوزوں میں آپ دیکھیں، یعنی سمندر کے نیچے آپ تیر رہے، یہ وہ عقل ہے کہ آپ ہوا میں اڑ رہے، ہزار بندے لے کر آپ ہوا میں، ایسے آپ نے گاڑیاں بنائی ہیں کہ بس وہ ہوا میں ہوائی سفر ہے۔ یہ وہ عقل ہے، یہ وہ عقل ہے کہ اس نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ ایک بڑی ٹیکنالوجی ہے نا ایٹم بم بنانا، کوئی عام کوئی وہ تو نہیں ہے کہ چکن کڑھائی آپ نے بنا لی، نہیں، ایٹم بم تو ایک، تو یہ وہ عقل ہے۔ یہ عقل آپ اگر استعمال کریں گے تو پھر ظاہر کے پردے، یعنی یہ عقل اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ روشنی کا سفر شروع کر سکیں گے۔ یہ میں آپ کو، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں مختصر آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ روشنی کا سفر اگر آپ نے شروع کرنا ہے
تو آپ عقل کو استعمال کریں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں، میں کون ہوں، یہ کائنات، یہ کس کائنات میں کس ماحول میں پیدا کی، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کی ہے؟ تو آپ کو جواب دے گا قدرت کہ یہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے بنائے۔ پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ کیا میں بے مقصد ہوں؟ تو پھر جواب آئے گا آپ کی طرف سے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بے مقصد نہیں پیدا کیا، مجھے ایک مقصد، اور مقصد تو ہے، میرا مقصد تو ہے، میری منزل تو ہے۔ ہم نے تو منزل بدل لی ہے سامنے کرام، ہماری منزل تو اللہ ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑی منزل ہو نہیں سکتی۔ تو اگر ہم اب اس کا طریقہ کار کیا ہے منزل تک پہنچنے کا؟ ایک طریقہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، بس ایمان باللہ، اس کی میں تشریح کر چکا ہوں آپ کو۔ تقوی والی زندگی، احتیاط، ہر قدم احتیاط سے لیں، اپنے مقصود کو نہ بھولیں، اپنے محبوب کو نہ بھولیں، تو آپ وہ منزل پا جائیں گے، وہ ٹھکانہ آپ کا ہوگا اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے۔ اب دیکھیں مزے کی بات ہے، آیت نمبر 2 کا آخر لو کانوا یعلمون، آیت نمبر 103 کا آخر لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے۔ وہاں اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو معلوم ہے کہ جو چیز ہم نے خرید لی ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پھر اللہ تعالیٰ دونوں آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے۔ بہرحال یہ مضمون ہے اور میں نے کوشش کی ہے، تو آپ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نقصان کا سودا نہ کریں۔ دنیا میں آ کے ہم لوگ نقصان کے، اپنے نقصان یعنی اپنے لیے گڑھا کھودنے میں مصروف ہیں، لیکن یعنی حب دنیا ایک گڑھا ہے، اس میں آپ گر کر تباہ ہو سکتے ہیں، اور ایک اکثریت جو ہے تباہ ہو رہی ہے دنیا کے خواہشات دنیا کے یا حب دنیا کے گڑھے میں گر کر، ایک امت، ہماری امت مسلمہ تباہ ہو رہی ہے سامنے کا۔ تو بہرحال میری آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ سوچیں، خود بھی صحیح راستے کو اپنا لیں، اور صحیح راستہ آیت نمبر 103 میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ تو بہرحال بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے، رب کے پاس جب آپ چلے جائیں گے تو بس یہ تو پھر زبان بیان سے قاصر ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو بہتر ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک ان کا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔